ہیلو گائز، ویلکم بیک ٹو ٹیلی کام فیلڈ کیسے دوستو، اگر آپ ٹیلی کام فیلڈ میں کام کرتے ہو یا کام سیکھنا چاہتے ہو تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم ٹیلی کام کے بہت ہی امپورٹنٹ ڈیوائس RF اینٹینا کے بارے میں بات کریں گے۔ دوستو، یہ ویڈیو ہمارے پاس ٹیلی کام ڈیوائس نمبر 5 کی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے 4 اور ڈیوائسز ڈسکس کیے۔ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہو تو کائنڈلی پلے لسٹ وزٹ کریں۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے RF اینٹینا کیا ہے، RF اینٹینا کہاں لگتی ہیں، RF اینٹینا کا کام کیا ہے، RF اینٹینا کتنی فریکوینسی سپورٹ کرتی ہے، اور دوستو ہم جانیں گے کہ RF اینٹینا ہمارے پاس کتنے ٹائپس کی ہوتی ہے۔ تو چلو اب سمجھتے ہیں ہمارے پاس RF اینٹینا کیا ہے اور RF اینٹینا کا کام کیا ہے۔ دوستو، اگر آپ نے کبھی موبائل ٹاور دیکھا ہے تو اس پر جو لمبی سفید کلر کی پینل لگی ہوتی ہے وہی ہمارے پاس اصل میں RF اینٹینا وہی ہوتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ RF اینٹینا اصل میں کرتی کیا ہے۔ چلو اس کو سمجھتے ہیں ایک شارٹ ایگزامپل سے۔ سوچے آپ کے پاس ایک سپیکر ہے، سپیکر کے اندر آواز بنتی ہے، لیکن اگر سپیکر کا فرنٹ ہی نہ ہو تو آواز باہر کیسے نکلے گی؟ بالکل اسی طرح ٹیلی کام میں RRU سگنل بناتی ہے اور اس کا پاور بڑھاتی ہے، لیکن اس سگنل کو ہوا میں بھیجنے کا کام صرف RF اینٹینا ہمارے پاس کرتی ہے۔ اور جب آپ اپنے موبائل سے کال کرتے ہیں یا انٹرنیٹ چلاتے ہیں تو آپ کے موبائل کا سگنل بھی سب سے پہلے RF اینٹینا تک آتے ہیں۔ یعنی آپ بالکل یوں سمجھے کہ RF اینٹینا کا 2 بیسکس کام ہے۔ پہلے ٹاور سے سگنل موبائل یوزر تک بھیجنا، اور دوسرا کام یہ ہے کہ موبائل یوزر سے سگنل ریسیو کر کے واپس سسٹم تک پہنچانا۔ یہ ہمارے پاس صرف RF اینٹینا کرتا ہے۔ تو اسی RF اینٹینا کی وجہ سے آپ کال کر پاتے ہیں، واٹس ایپ یوز کرتے ہیں، یوٹیوب دیکھتے ہیں اور انٹرنیٹ چلاتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کے پاس RF اینٹینا ڈیمیج ہو جائے یا ڈسکنیکٹ ہو جائے تو اس سیکٹر کی یوزر کی کال بالکل ڈراپ ہو سکتی ہے، انٹرنیٹ سلو ہو سکتا ہے یا نیٹ ورک بالکل چلا بھی جا سکتا ہے۔ اس لیے RF اینٹینا موبائل نیٹ ورک کا بہت ہی امپورٹنٹ ڈیوائس ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں RF اینٹینا کی فریکوینسی کے بارے میں۔ ٹیلی کام میں ہمارے پاس ڈیفرنٹ فریکوینسی بینڈز یوز کرتے ہیں، جیسے کہ 700 میگا ہرٹز، 900 میگا ہرٹز، 1800، 2100 اور اسی طرح اب ہم 2600 میگا ہرٹز بھی یوز کرتے ہیں۔ یہاں ایک امپورٹنٹ بات میں سمجھاتا ہوں، ہمارے پاس جو یہ لو فریکوینسی جیسے کہ 700 میگا ہرٹز ہے، یہ جنرلی زیادہ کوریج دیتی ہے اور بلڈنگز میں بیٹر پینٹریٹ کرتی ہے۔ اور یہ ہمارے جو ہائی فریکوینسی ہے جیسے کہ 2600 میگا ہرٹز، یہ ہمارے پاس کوریج کم ہوتی ہے لیکن اویلیبل اسپیکٹرم اور نیٹ ورک ڈیزائن کے حساب سے زیادہ کیپیسٹی پرووائڈ کر سکتی ہے۔ اس لیے موبائل نیٹ ورک میں ڈیفرنٹ فریکوینسی بینڈز کو کمبائن کر کے یوز کیا جاتا ہے تاکہ کوریج بھی اچھی ملے اور یوزر کو کیپیسٹی بھی ملے۔ اور جو RF اینٹینا ٹاور پر لگی ہوتی ہے وہ اینٹینا ڈیزائن کے اکارڈنگ ایک یا ملٹیپل فریکوینسی بینڈز کو سپورٹ کر سکتی ہے۔ دوستو، ٹیلی کام میں ہمارے پاس ڈیفرنٹ ٹائپ کے RF اینٹینا یوز ہوتے ہیں، لیکن اب ہم صرف 2 ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ایک ہمارے پاس ہے سنگل بینڈ اینٹینا اور دوسرا جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ملٹیپل بینڈ اینٹینا۔ سنگل بینڈ اینٹینا کا مطلب ہے کہ اینٹینا کو ایک اسپیسیفک فریکوینسی بینڈ کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر اینٹینا 1800 میگا ہرٹز بینڈ کے لیے ہے تو ہم اسے صرف سنگل بینڈ اینٹینا کہہ سکتے ہیں۔ لیکن ملٹیپل بینڈ اینٹینا ایک فزیکل اینٹینا کے اندر ملٹیپل فریکوینسی بینڈ سپورٹ کرتی ہے۔ مثال کے طور پر 700 میگا ہرٹز، 900 میگا ہرٹز، 1800 اور 2100 میگا ہرٹز کی ملٹیپل بینڈ سپورٹ کر سکتی ہے۔ پریکٹیکل ٹیلی کام سائٹ پر ملٹیپل بینڈ اینٹینا کا یوز بہت کامن ہے کیونکہ ایک ہی اینٹینے سے ملٹیپل بینڈ کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہمارے پاس RF اینٹینا کی مکمل ڈیٹیل معلومات۔ امید ہے آپ سب سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، ٹیلی کام فیلڈ کیسے کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ اگلا ویڈیو کس ڈیوائس پہ ہونے چاہیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔